وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے پولیس یونیفارم پہننے پر تنقید پر وزیر اطلاعات پنجاب عصم بخاری کا رد عمل سامنے آ گیا ہے۔ کہتی ہیں پوری دنیا میں سربراہان مملکت یونیفارم پہن کر اپنے فورسز کی عزت اور تقریب میں اضافہ کرتے ہیں، لیکن مریم نواز کی سمت پر جلنے اور سڑنے کی ضرورت نہیں۔ مریم نواز خواتین کے لیے رول ماڈل کا درجہ اختیار کر چکی ہیں۔ مزید کیا کہا بتائیں گی بیورو چیف حسن رضا۔ بتائیے حسن۔ حسن سے رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے پولیس یونیفارم پہننے پر تنقید پر وزیر اطلاعات پنجاب عصم بخاری کا رد عمل سامنے آیا ہے۔ کہتی ہیں پوری دنیا میں سربراہان مملکت یونیفارم پہن کر اپنی فورسز کی عزت اور تقریب میں اضافہ کرتے ہیں۔ مریم نواز کے اس عمل پر جلنے اور سڑنے کی ضرورت نہیں۔ مریم نواز خواتین کے لیے رول ماڈل کا درجہ اختیار کر چکی ہیں۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ صوبائی وزیر صنعت اور تجارت چودھری شافی حسین کی پنجاب سرمایہ کاری بورڈ آمد یعنی کونسل جنرل سے ملاقات ہوئی ہے۔ ٹیکنیکل ایجوکیشن، انفارمیشن ٹیکنالوجی، زراعت، سولر اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا گیا ہے۔ چودھری شافی حسین کا اس موقع پر کہنا تھا کہ چینی کمپنیز کی پنجاب میں مزید سرمایہ کاری کا خیر مقدم کریں گے۔ نوجوانوں کو جدید علوم سے آراستہ کرنے کے لیے مفت IT کورسز بھی کروائے جا رہے ہیں۔ مزید کیا کہا ہے بتائیں گے عاطف پرویز جی۔ عاطف۔ جی، صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافی حسین کی پنجاب سرمایہ کاری بورڈ آمد، چینی کونسل جنرل زاؤ شیرین سے ملاقات، ٹیکنیکل ایجوکیشن، انفارمیشن ٹیکنالوجی، زراعت، سولر اور دیگر شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق۔ پنجاب سائنس یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی اور چین کی حکومت کے مابین تعاون کے نئے مادے پر بھی بات چیت۔ چینی کونسل جنرل زاؤ شیرین کی چودھری شافی حسین کو وزارت صنعت و تجارت کا منصب سنبھالنے پر مبارکباد۔ متعدد چینی کمپنیوں نے پنجاب میں سرمایہ کاری کر رکھی ہے، مزید سرمایہ کاری کا خیر مقدم کریں گے، یہ کہنا تھا چودھری شافی حسین کا۔ چینیوں کی سیکیورٹی اور سرمایہ کاری کے تحفظ کے لیے مؤثر اقدام کیے گئے ہیں۔ حکومت چاہتی ہے کہ پنجاب میں سولر پینل کی مینوفیکچرنگ پلانٹ لگے۔ چینی سرمایہ کار گروپ سولر پینل کی مینوفیکچرنگ میں سرمایہ کاری کریں، ہر ممکن سہولت دیں گے۔ ٹیکنیکل ایجوکیشن کا معیار بہتر کر کے ہنرمند افراد قوت کو روزگار کے لیے بیرون ممالک بھجوا کر قیمتی ذرائع مبادلہ حاصل کیا جا سکتا ہے۔ پنجاب حکومت نے سیپٹا کے اداروں اور لیبس کی اپ گریڈیشن کا پلان بنایا ہے۔ کورسز کے نصاب کو تبدیل کر کے جدید تقاضوں پر کے مطابق آماد کیا جا رہا ہے۔ نوجوانوں کو جدید علوم سے راستہ کرنے کے لیے مفت IT کورسز کرائے جا رہے ہیں۔ پنجاب سائنس یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی میں شارٹ کورسز متعارف کرانے کی ہدایت بھی کیا رکھی ہے۔ جی، لاہور کے سب سے بڑے داخلی راستے کی ریماڈلنگ کا پلان ہے۔ ٹھوکر نیاز بیگ کی ریماڈلنگ کا جامع پلان تیار کر لیا گیا ہے اور ٹیپا نے ٹھوکر نیاز بیگ کا مجوزہ پلان DGLD کو جمع کروا دیا ہے۔ 2 مقامات پر ایلیویٹڈ یوٹرن بنانے کا فیصلہ ہے۔ فیروز پور روڈ کینچی سٹاپ کے طرز پر ایلیویٹڈ یوٹرن بنائے جائیں گے۔ اسی پر بات کریں گے زین العابدین سے۔ بتائیے زین۔ یہ لاہور کے سب سے بڑے داخلی راستے کی ری ماڈلنگ کا پلان بنا لیا گیا ہے۔ ٹھوکر نیاز بیگ کی ری ماڈلنگ کا جامع پلان DGLDA کو جمع کروا دیا گیا ہے۔ ٹیپا کی طرف سے ٹھوکر نیاز بیگ کا یہ مجوزہ پلان بنایا گیا ہے۔ لاہور نیوز کو جو ڈیزائن کا عکس موصول ہوا ہے اس کے مطابق ٹھوکر نیاز بیگ پر 2 مقامات پر یہ ایلیویٹڈ یو ٹرن بنائے جائیں گے۔ فیروز پور روڈ کینچی سٹاپ کی طرز پر یہ ایلیویٹڈ یو ٹرن بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ٹھوکر نیاز بیگ سے فیروز پور روڈ کی جانب کینال روڈ پر ایلیویٹڈ یو ٹرن بنانے کی تجویز دی گئی ہے۔ اسی طرح ٹھوکر نیاز بیگ سے موٹر وے کی جانب یہ ایلیویٹڈ یو ٹرن بنایا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ کینال روڈ ٹھوکر نیاز بیگ پر بنے 3 یو ٹرنز کو بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے، جبکہ کینال روڈ پر بننے والا جو ایلیویٹڈ یو ٹرن ہے یہ نظریہ پاکستان روڈ کی جانب اس کا ریمپ اتارا جائے گا۔ موجودہ صورتحال میں ٹھوکر چوک پر 12 مقامات سے آنے والی ٹریفک کو کنٹرول کرنے کے لیے کوئی میکانزم موجود نہیں ہے اور 7 مختلف مقامات پر غیر قانونی پارکنگ اور رکشہ سٹینڈ بھی ٹریفک روانی میں رکاوٹ پیدا کر رہے ہیں۔ اس جو نیا ڈیزائن بنایا گیا ہے اس میں ایلیویٹڈ یو ٹرن بنانے کے بعد اور پہلے سے ایگزسٹنگ جو یو ٹرنز ہیں ان کو بند کرنے کے بعد روزانہ 5 لاکھ گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں مستفید ہوں گی۔ آپ کا بہت شکریہ حسین۔ نیشنل پولیس اکیڈمی کی زیر تربیت ASPs کی پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی میں مکمل تربیت۔ 50ویں کامن کے ASPs کو سیف سٹیز میں
آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ جدید پالیسنگ سے متعلق تربیت دی گئی ہے، جبکہ مزید آپ کو یہ بھی بتائیں کہ CEO شعیب محمود کا اس متعلق کہنا تھا کہ نوجوان افسران ٹیکنالوجی کو بہتر انداز میں سمجھتے ہیں، جس کا فورس کو بھی فائدہ ہوگا۔ اسی پر بات کریں گے شاہ زیب شہزاد سے۔ جی بتائیے۔ بالکل، نیشنل پولیس اکیڈمی کی زیر تربیت ASPs کی پنجاب سے سٹی اتھارٹی میں تربیت مکمل ہو گئی اور 50 کامن کے ASPs کو سیف سٹیز میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس بیسڈ جدید پالیسنگ بارے تربیت دی گئی تھی۔ زیر تربیت افسران کو پاکستان کے پہلے ورچوئل وومن پولیس اسٹیشن کی ورکنگ بارے بریفنگ دی گئی ہے۔ جنوبی ایشیا میں پہلی بار لاہور میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے 19 ٹریفک خلاف ورزیوں پر چلانے کا طریقہ کار بارے بتایا بھی گیا ہے، جبکہ 100 سے زائد جدید ایمرجنسی ٹینک اور 15 بٹن اور 50 مقامات پر فری وائی فائی پروجیکٹ بارے بریفنگ دی گئی ہے۔ ASPs نے 15 ایمرجنسی کالز اور ان پر پولیس رسپانس کے عمل دیکھا ہے۔ نوجوان افسران ٹیکنالوجی کو بہتر انداز میں سمجھتے ہیں، جس کا فورس کو فائدہ ہوگا، ایسا کہنا ہے CEO شعیب محمود کا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ FIA نے 10 کروڑ کی مزید اوور بلنگ پکڑ لی ہے۔ مجموعی طور پر 93 کروڑ یونٹس کی اوور بلنگ پکڑی جا چکی ہے۔ رپورٹ کریں گے راحل علی۔ اوور بلنگ پر FIA کی کارروائیاں جاری، مزید 10 کروڑ کی اوور بلنگ پکڑ لی گئی۔ ذرائع کے مطابق لیسکو نے مجموعی طور پر ایک سال کے دوران 83 کروڑ یونٹ عوام پر اوور بلنگ کی مد میں ڈالے۔ لیسکو کی جانب سے سرکاری اداروں میں بھی اوور بلنگ کا انکشاف ہوا ہے۔ اب تک 82 کروڑ یونٹ اوور بلنگ کی دستاویزات قبضے میں لی جا چکی ہیں۔ FIA اوور بلنگ میں اب تک 2 ایکسین کو گرفتار کر چکی ہے، مزید گرفتاریاں متوقع ہیں۔ پولیس کا یونیفارم پہنے وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی لیڈی پولیس کانسٹیبل اور ٹریفک اسسٹنٹ کی پاسنگ آؤٹ تقریب میں شرکت۔ مریم نواز نے IG پنجاب کو خواتین پولیس اہلکاروں کی تعداد میں اضافہ کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ مریم نواز کہتی ہیں پولیس کی نوکری ہو یا CM کا حلف بہت بڑی ذمہ داری ہے اور کسی کے لیے انتقام کا جذبہ نہیں رکھتی۔ یہ رپورٹ دیکھیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی پولیس ٹریننگ کالج چونگ احمد لیڈی پولیس کانسٹیبل اور ٹریفک اسسٹنٹ کے چاکو چوبند دستے نے وزیر اعلیٰ کو سلامی پیش کی۔ پولیس یونیفارم میں ملبوس مریم نواز نے پاسنگ آؤٹ پریڈ کا معائنہ کیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کو پولیس کی روایتی چھڑی بھی پیش کی گئی۔ اس موقع پر پاس آؤٹ ہونے والی لیڈی پولیس کانسٹیبل اور ٹریفک اسسٹنٹ نے حلف اٹھایا۔ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کی وفادار رہوں گی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے مریم نواز نے کہا کہ پہلی بار پولیس یونیفارم پہنی ہے تو احساس ہوا پولیس کی نوکری ہو یا CM کا حلف ہو، بہت ہی ذمہ داری کا کام ہے۔ خواتین نرم دل ہوتی ہیں، جلد معاف کر دیتی ہیں۔ مریم نواز نے لیڈی پولیس کانسٹیبل کو نصیحت کی کہ ہمیشہ انصاف سے کام لینا۔ میں نے آج جو یہ یونیفارم پولیس کا پہنا ہے، دس از مائی فرسٹ ٹائم، لیکن جب میں نے یہ پولیس کا یونیفارم پہنا تو مجھے یہ احساس ہوا کہ چاہے وہ چیف منسٹر کی کرسی پہ بیٹھنا ہو، چیف منسٹر کا اوتھ لینا ہو یا وہ پولیس کا یونیفارم ہو، یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے۔ کوئی مظلوم آپ کے پاس آ جائے تو وہ جو آپ کی ہمدردی ہے، آپ کی سافٹ ہارٹڈنس ہے، وہ ساری اس مظلوم کے لیے ہونی چاہیے، اس مجبور کے لیے ہونی چاہیے۔ ظالم کے لیے آپ کے دل میں کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے۔ مریم نواز کا مزید کہنا تھا کہ وزیر اعلیٰ کے منصب تک آنے کے لیے مجھے خود کو ثابت کرنا پڑا۔ نواز شریف کے دور کی ترقی کے ورثے کو آگے لے کر چلنے کی بھاری ذمہ داری نبھانی ہے۔ یہاں تک پہنچنے کے لیے چیف منسٹر کی کرسی اللہ تعالیٰ نے مجھے دی ہے، لیکن میرے لیے بھی اتنا آسان کام نہیں تھا۔ میں نواز شریف کی بیٹی تھی، 2 ٹائمز چیف منسٹر، 3 ٹائمز پرائم منسٹر، لیکن میرے لیے یہ آسان کام نہیں تھا۔ مجھے اپنے آپ کو پروو کرنا پڑا، مجھے آگ کے دریا سے گزر کے یہاں پر پہنچنا پڑا، اور اچھا ہوا میری ٹریننگ ہوئی۔ مجھے آج کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہاں پر اس لیے بیٹھی کہ اس کا باپ پرائم منسٹر ہے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے ٹریننگ کے دوران نمایاں کارکردگی دکھانے والی اہلکاروں میں اعزازات بھی تقسیم کیے۔ فارم 45 کے مطابق لوگوں نے جماعت اسلامی اور PTI کو ووٹ دیا ہے۔ 5000 ووٹ لینے والوں کو ووٹوں کو 50,000 کر دیا گیا، جبکہ تمام PDM جماعتوں کو قوم سے معافی مانگنی چاہیے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا منصورہ میں تقریب سے خطاب مزید کہا پیپلز پارٹی اور MQM فارم 45 کے مطابق نہیں آئے، فارم 45 کی بنیاد پر نتائج کو مرتب کیا جائے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ فارم 47 والی حکومت اگر ان کے اندر ذرا سی بھی کچھ ہے تو ان کو چاہیے کہ یہ وڈرا کر جائیں۔ چلنا تو ان کو ویسے بھی نہیں ہے، تھوڑے دنوں میں ہی ان کی پریشانیاں سب کے سامنے آ جائیں گی۔ اچھا ہے کہ یہ خود ہی پیچھے ہٹ جائیں، ورنہ اس کے لیے پھر جماعت اسلامی جب نکلے گی انشاءاللہ
تو پھر ان کو پیچھے ہٹنا پڑے گا. پی ڈی ایم کی وہ ساری جماعتیں جو پچھلی حکومت ہٹانے میں پیش تھی پہلے قوم سے معافی مانگیں. جو جمہوری طریقے اور انتخاب کے مطابق فارم 45 پہ جیتا ہے, تحریک انصاف جیتی ہے اور سب کو معلوم ہے بھی جیتی ہے, تو اس کی جیت کو تسلیم کیا جائے. چاہے وہ مذاکرات کے ذریعے سے تسلیم کریں, وہ کچھ اور کسی کو ہمیں نہیں معلوم کیا ہے, مجھے نہیں پتا کہ اس وقت کیا ہو رہا ہے, لیکن یہ ہے کہ بہرحال ہم تو جماعت اسلامی جیتی ہے, جماعت اسلامی جیت جائے. نون لیگ اگر فارم 45 پہ جیتی ہے تو وہ جیت جائے. حکومت کی جانب سے مستحق مریضوں کو مفت ادویات کے گھروں میں فراہمی. پہلے فیز میں صرف شہر کے مریض مستفید ہو پائیں گے, جبکہ دیہات میں مقیم مریضوں کو ادویات نہیں مل سکیں گی. نجی کورئیر کمپنی کو درپیش مسائل کے باعث پنجاب حکومت نے منصوبے میں تبدیلی کر دی ہے. رپورٹ کریں گے سجاد حسین. محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر نے 3 امراض کے ادویات مریضوں کے گھروں میں پہنچانے کا پلان بنا لیا. امراض قلب, ٹی بی اور ہیپاٹائٹس کی ادویات گھروں میں پہنچانے کا منصوبہ تھا. نجی کورئیر کمپنی نے پنجاب حکومت کو آگاہ کیا کہ دیہات کے مریضوں کو ادویات کے فراہمی میں مشکلات حائل ہوگی. ادویات کی فراہمی بڑے شہروں میں بسنے والے مریضوں کو ہی ہو سکے گی. کورئیر کمپنی کی مشکلات کو دیکھتے ہوئے منصوبے میں تبدیلی کر دی گئی. صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کا کہنا تھا منصوبے کو 2 فیز میں تقسیم کرنے کا پلان بنا لیا گیا ہے. پہلے فیز میں شہر کے مریضوں تک مفت ادویات پہنچیں گی. دوسرے فیز میں دیہات کے مریضوں کو یہ سہولت ملے گی. صوبائی وزیر صحت نے کہا نجی کورئیر کمپنی سے معاہدہ پیپرا رولز کے مطابق کر رہے ہیں. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.